تیمم میں تین ہی چیزیں ہیں، نیت ہوگی، اور نیت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ چہرے کا مسح، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کا مسح۔ اگلی بات، تیمم کس چیز سے ہوتا ہے؟ پاک زمین سے۔ پاک زمین کی کوئی بھی جنس ہے، جیسے ریت ہے، اب ریت پر بھی تیمم ہو سکتا ہے، پتھر ہے، پتھر پہ بھی تیمم ہو سکتا ہے، اسی طرح مٹی ہے، مٹی سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو، جس کا تعلق زمین سے ہو، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ صرف مٹی سے ہی ضروری نہیں ہے، ریت سے بھی ہوتا ہے، پتھر جو ہے، ریت جو ہے یہ بھی زمین کا حصہ ہے، پتھر بھی زمین کا حصہ ہے۔ تو ہر وہ چیز جو زمین سے ہو، اس سے تیمم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا؟ بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ دونوں ہاتھوں کو سنت مسنون طریقہ یہ ہے کہ تیمم کے لیے بندہ جس بھی جگہ سے تیمم کر رہا ہے اس جگہ پر اپنے ہاتھوں کو ملے، پھیرے، اس طرح آگے پیچھے حرکت کرے، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو جھاڑ لے ایسے، یہ دونوں جو انگوٹھوں کی ہڈیاں ہیں اس انداز سے اس کو جھاڑ لیا جائے۔ تو اس کے بعد چہرے کا مسح، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ آپ کیا کریں گے؟ زمین پر ہاتھ آگے پیچھے حرکت کر کے، اور دوسرے نمبر پر ایک ہاتھ سے آپ ایک بازو کا مسح کر لیں اور دوسرے سے دوسرے بازو کا مسح، اس سے تیمم ہو جائے گا۔ تو تیمم کے اندر تین ہی فرض ہیں جو میں نے بیان کر دیے ہیں۔ یہ نہیں لازمی کہ مٹی ملنی ہے، مٹی ملنا ضروری نہیں ہے، پتھر ہے اس پہ مٹی ہوتی نہیں، تو آپ پتھر پر ہاتھ لگائیں، اس کو چھوا ہے، اس کے بعد آپ تیمم کریں گے، آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ عوام میں شاید مشہور ہے کہ آپ مٹی لگائیں گے پھر ہی شاید پاؤڈر نہیں لگانا ہم نے، یعنی مٹی مل کے پاؤڈر نہ منہ پہ لگانا ہے نہ ہی بازوؤں پہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے زمین کو آپ کے ہاتھ چھو جائیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ملیں گے، اور اس کے بعد چہرہ اور ہاتھ جو ہے دونوں اس کا مسح کریں گے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ تیمم کس کس شخص کے لیے جائز ہے؟ کس کے لیے جائز؟ کون بندہ تیمم کر سکتا ہے؟ دو چیزیں، نمبر ایک، مریض بندہ، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، مرض ایسا ہو کہ اگر بندہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے پانی کے ذریعے سے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر تیمم کی اجازت ہے۔ چاہے اس کے لیے لازم یہ ہوتا ہے کہ ماہر طبیب، مسلمان جو ڈاکٹر ہے، معالج ہے، وہ اس کا مشورہ دے گا بھئی آپ اگر غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، آپ کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا آپ وضو اور غسل کی بجائے کیا کریں؟ تیمم کریں۔ دوسری چیز، بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، ایک بندہ بیمار ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے پہلے بھی اس انداز سے وضو یا غسل کر لیا تھا اور مرض میرا بڑھ گیا تھا، اس کو تجربہ تھا، تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر ایک یہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کے جسم پر اتنے زخم ہوں کہ وہ اعضاء جن کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے ان کا اکثر حصہ زخمی ہو، جیسے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح پاؤں، ان چیزوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے۔ اگر بندے نے وضو کرنا ہے، اس کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، یہ بھی زخمی ہے، چہرہ بھی زخمی ہے، اکثر حصہ زخمی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ بندہ کیا کرے؟ تیمم کر سکے۔ حادثات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، کیوں بھی وضو کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، نماز ہی نہیں پڑھتے، تو شریعت مطہرہ نے اس کو لازم نہیں کیا کہ آپ وضو ہی کریں۔ ایک بندے کے بازو پر دونوں بازو ٹوٹے ہوئے ہیں یا اس میں زخم ہی اتنے ہیں، منہ کے چہرے کے اوپر زخم ہے، پاؤں کے اوپر زخم ہے، تو ایسی صورت میں وضو یا غسل کی جگہ پر کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سخت سردی ہے اور آپ کے پاس ایسی جگہ نہیں کہ پانی گرم کر سکے، وسائل ہی نہیں، نہ گیس نہ لکڑیاں، کچھ ایسی چیز،
اور آپ کو خطرہ ہے کہ اتنی سردی میں اگر بندہ نہائے گا اس کی اعضاء تلف ہو سکتے ہیں، جان جا سکتی ہے، اس کو مرض لگ سکتا ہے۔ تو سخت سردی کی صورت کے اندر بھی ایسی سردی ہو کہ واقعی وہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کرے، ایسی آزمائش کہ جس سے اس کی جان کا اندیشہ ہوتا ہے، مرض لگ جانا اس انداز سے۔ تو ایسی سخت سردی کے اندر بھی اگر کسی ایسی جگہ پر بندہ موجود ہے کہ پانی گرم نہیں ہو سکتا، تو شریعت کی طرف سے اس چیز کی اجازت ہے کہ بندہ کیا کر لے، ایسی صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن ایسی صورت بہت کم ہی آتی ہے۔ ہمارے ہاں گیس کی سہولت بھی موجود ہے، لکڑیوں کی سہولت بھی موجود ہے، البتہ شریعت کے احکام موجود ہے۔ کہیں ایسی کوئی کیفیت بن جاتی ہے تو بندے پر لازم ہے کہ نماز نہیں چھوڑے گا، وضو کرے، وضو نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ پر اس کا قائم مقام موجود ہے کہ وہ بندہ کیا کر لے، تیمم کر لے۔ جس طرح بندے کا وضو ہوتا ہے، وضو کی جگہ پر اگر بندہ تیمم کر لیتا ہے، جب تیمم کی شرائط پائی جائے تو ایسا ہی ہے جیسا اس نے وضو کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے تیمم کر لیا تو اس کے احکام الگ ہے کہ اب وہ بندہ جماعت نہیں کروا سکتا یا یہ کام نہیں کروا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح بندے نے وضو کیا ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے، اسی طرح تیمم کرنے والا شخص بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو یہ وضو کا کیا ہے، قائم مقام ہے، اس کا خلیفہ ہے۔ اگر وضو کی قدرت نہیں ہے پانی استعمال کرنے کی تو ایسی صورت کے اندر بندہ تیمم کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک تو میں نے بیان کیا مرض کا ہونا، مرض کی صورت میں بھی تیمم کی اجازت۔ دوسری صورت ہے بندہ سفر میں ہے یا آپ کسی بھی علاقے میں پانی موجود نہیں ہے، تو شریعت نے حکم دیا کہ قریب چاروں اطراف 1 میل بندہ غور کرے، یار میں اگر اس طرف جاتا ہوں تو پانی مل سکتا ہے اور اس اطراف میں بھی پانی مل جائے گا۔ تو سوچ بچار کی کہ بندے کو غالب یقین تھا کہ قریب کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ پانی موجود نہیں ہے تو بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ایک چیز تو پانی موجود ہی نہیں، دوسری چیز پانی موجود تو ہے لیکن پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، بندے کے اندر طاقت نہیں ہے کہ پانی استعمال کرے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر شریعت نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اس کے لیے رعایت کی ہے، اور اللہ کریم نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ بندہ وضو اور غسل کی بجائے کیا کر لے، تیمم کر لے۔ تو یہ مسائل آپ خود بھی یاد کریں، آپ نے آگے بھی بیان کرنے، اپنے بچوں کو بھی سکھانے ہیں، تاکہ کہیں اگر ایسی صورت بنتی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یار یہ تیمم ہوتا کیسے ہے، اس کو کب کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن کے اندر شریعت نے تیمم کی اجازت دی۔ نماز جنازہ پڑھنا تھا، آپ اس ٹائم میں جنازگاہ پہنچے ہیں کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، آپ کا وضو بھی نہیں ہے، جنازے کے اندر شرکت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں تیمم کر کے اگر شرکت کرتا ہوں تو جنازے کے اندر شامل ہو سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت موجود ہے۔ یہ صورت بن جاتی ہے، مطلب جنازے میں گیا ہے، وضو بھی نہیں، وضو کرنے میں ٹائم لگے گا اور اتنا ٹائم لگے گا کہ جنازہ مکمل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ بندہ کیا کر لے، پڑھ لے، کیونکہ جنازے یہ ایسی نماز ہے جنازہ کہ دوسری دفعہ ہر صورت میں نہیں ہوتا۔ دوسری دفعہ تو صرف ولی جو ہوتا ہے بالکل قریبی اس بندے کا، میت کا، اسی کی اگر اس نے جنازہ نہ پڑھا ہو تو ایسی صورت میں دوبارہ پڑھا جاتا ہے۔ تو شریعت نے اس میں بھی اجازت دی ہے کہ بندہ اس وقت میں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ وہ وضو کرے، وضو کرتا ہے تو جنازہ گزر جاتا ہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ عید کی نماز پڑھنی تھی، عید کی نماز کے اندر بھی یہ رعایت ہے، عید جنازہ بھی اور عید پڑھنے گیا بندہ، وضو ٹوٹ گیا ہے یا اس کا وضو نہیں تھا، جب پاس پہنچا تو جماعت کھڑی تھی، اور اگر یہ بندہ وضو کرتا ہے تو
اس کی نماز گزر سکتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری نماز عید چلی جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ بندہ کیا کر لے، عید کی نماز میں تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح چند ایسی صورتیں بھی ہیں کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، یعنی کوئی بھی نماز ہے، اب ٹائم ہی اتنا بچا ہے، 2 منٹ باقی اس کے پاس، یا اتنے منٹ باقی ہیں کہ اگر وضو کرتا ہے یا وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو نماز کا وقت گزر جائے گا، تو اس صورت میں بھی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز نہیں جانے دینی نا، کیونکہ ٹائم ہی نہیں، اب اس کے اندر قدرت ہی نہیں ہے کہ بندہ وضو کرے، ٹائم بہت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ اٹھا ہی اس ٹائم میں ہے کہ بالکل اگر وضو کرنے کی طرف جائے گا تو اس کا نماز کا ٹائم ہی گزر جائے گا، تو شاذ و نادر اس طرح کی صورتیں بنتی ہیں۔ تو شریعت کے چونکہ احکامات موجود ہیں تو ہم سب کو یہ پڑھنے بھی چاہیے، بہار شریعت کتاب ہے، بہار شریعت کا میں نے جمعہ پہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ اس کو لیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز کے احکام کتاب موجود ہے جس کے اندر تفصیلی طور پر اس کے مزید بھی احکام آپ کو مل سکیں گے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم نے جو سنا ہے اس کو یاد رکھنے اور مزید آگے دیگر افراد تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔